کی ہیں ایسی کی ہے کہ خدا کی پناہ کہ دینے والی اس کی ذات ہے, اس کو بندہ نہیں روک سکتا. شیطان جتنا اس نے دیا وہ سب کا سب لے گیا. میں کہاں پھینکتا تھا, کیا کرتا تھا؟ جادوگر کو جا کے دیتا تھا, جا کر ان کے اوپر ہنستا تھا. اب اے کمینو, کوئی چیز تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں. ہم تو شیطان ہیں, تم تو مسلمان ہو کہ ہم سے بھی بڑے شیطان ہو. آملہ آلے تر تر جاندے, غافل غوطے کھاندے, کنڈ نہیں لگن دیندے, کامل پیر جنا دے. کلو ہم وغامن سین جلی بیاز مت کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے وجہ یا علی یا علی یا علی یا تک نفشو بازو پر طاقت سے آئے اور طاقت سے آئے علی علی وزر جائے جنگا پھر لگا کلو ہم وغامن سین جلی بیاز یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے ولا یادی کا یا علی یا علی یا علی بولو مسلمانوں کافر ہو. پہلے کافر تھا, ادھر آ کر مسلمان ہوا. بات دعا, جب میں اجتماعی دعا کرتا ہوں ادھر مسلمان ہوا ہے. ہاں ادھر تو نے کلمہ پڑھا ہے. ہاں چل تجھے مبارک ہو, تو بار دعا میں ہی مسلمان ہو گیا ہے. اچھا یہ بتا, تو جن ہے یا جنی ہے؟ جن. جن مسلمان سچے ہوتے ہیں, جھوٹے نہیں ہوتے ہیں. بے شک. تیرا نام کیا ہے؟ عمر. عمر, ماشاءاللہ. عمر, تو نے بار دعا میں جب میں نے روحانی آپریشن کیا ادھر ہی تو نے کہا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اچھا نام بھی تیرا عمر ہے, بڑا پیارا نام ہے. ہمارے صحابہ رضوان کا یہ نام ہے. خود رکھا, خود تو نے پسند سے رکھا. یہ پہلے نام کیا تھا تیرا؟ گوپی. گوپی. پہلے تیرا مذہب کیا تھا؟ کافر. کافر دیکھو, کافروں میں بھی آگے ہندو ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں. شیطان تھا نا. شیطان تھا. شیطان تیری کتنی عمر تھی؟ 250 سال. 250 سال. اچھا شیطان تو اس بی بی کے اوپر کیسے ہے؟ حق اور سچ کی بات بتانا بھی. جادو سے. جادو سے. میری بات سن, تو شیطان بھی رہا ہے, مسلمان بھی ہو گیا ہے, نام بھی تیرا عمر ہے, ماشاءاللہ. لیکن شبدہ باز لوگ, جھوٹے لوگ, 2 نمبر کام کرنے والے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جادو کے ذریعے جن جسم میں نہیں آ سکتا. تیرا کیا تجزیہ بتا؟ بکواس کرتے ہیں. جنات ہمیشہ جادو سے ہی آتا ہے, اور کیا اس کے باپ سے آتا ہے؟ قید کر کے غلط کام کرواتے ہیں ہم سے, لیکن بھول جاتے ہیں کہ جدھر جادوگر جیسے شیطان ہے وہاں پر اولیاء اور ولی بھی ہیں آپ جیسے. ٹھیک, میں ولی تو نہیں ہوں, میں ولیوں کا اللہ تمہیں پہنچائے, تمہاری خواہش ہے کہ اللہ تمہیں ولایت کے درجے میں پہنچائے. اللہ آپ کی زبان مبارک ہے. میں تو پیروں, فقیروں, درویشوں کا ایک ادنا سا غلام ہوں. میں خدمت علم کا سمندر ہے تمہارے پاس, جانتا ہوں میں. اچھا تو یہ بتا, کتنا عرصہ ہو گیا اس کے اوپر جادو ہوا ہے؟ 10 سال. اس کا میاں بھی ساتھ بیٹھا ہے, میں اسے تصدیق کروں گا. اگر جھوٹ بولا تو پھر جھوٹے پر لعنت. پکی بات ہے. پکی بات ہے, جب اسلام قبول کیا دل سے کیا, کسی کے ڈر سے نہیں کیا. 10 سال میں یہ جو جادو کرنے والا ان کے اوپر کون تھا؟ بتا دے کھل کے, کون مسئلہ نہیں ہے ہمیں. کیا اس کا کزن وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا. اچھا, اس نے اس سے شادی نہیں کی. ٹھیک. اس نے اس پر ایسا علم کیا کہ جس سے اس کی شادی ہو, خواہ وہ کوئی بھی ہو, تباہ و برباد ہو جائے. اس کے پاس کچھ بھی نہ رہے, کچھ نہ چھوڑو اس کے پاس, جہاں تک کہ اس کی اولاد تک نہ چھوڑو. ٹھیک. اچھا یہ شروع میں 10 سال پہلے جادو پہ کتنا خرچہ کتنا ہوا ہے؟ جادوگر نے کتنا خرچہ لیا؟ اس وقت اس نے 40,000 کیا خرچہ. 10 سال وہ پہلے جو جادوگر تھا وہ اس کا دوست تھا, وہ اس کو ہیلا دیتا رہا, یہ میری کزن ہے, میرے ہاتھ میں آ جائے گی تو مل کر موت کریں گے, شادی کرے گی تو ٹھیک, نہیں تو ایسے ہی صحیح. وہ جو علم کرواتا تھا اس کا ذہن گھومتا تھا کزن کی طرف, یا نہیں جاتا تھا یا نہیں جاتا تھا؟ بہت کوشش کی اس نے کہ یہ راضی ہو جائے, لیکن یہ ضد پڑی رہی کہ میں چاہوں گی اس جیسے بندے سے شادی نہیں کروں گی. یہ تو بات سن, تم مسلمان ہو گیا ہے, یہ تو جوڑے عرش پہ بنتے. اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ جوڑے کہاں بنتے ہیں؟ عرش الہی پہ بنتے ہیں. اللہ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے موت کا, شادی کا, روزی رزق کا. یہ کس نے کیا؟ اللہ نے فیصلے کیے ہوتے ہیں. یہ تو نے ابھی تو مسلمان بھی ہو گیا, تجھے پتہ لگ گیا یہ آسمان پہ جوڑے بنتے. کہاں بنتے ہیں؟ آسمان پر. تو یہ بتا عمر,
اس 10 سال میں ابھی میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، تو مسلمان بھی ہو گیا، میں تجھے مرید بھی کروں گا، تجھے اپنے پاس رکھوں گا، بعد یہ 10 سال میں یہ اس کا میاں ساتھ بیٹھا ہے، اس کے میاں کا تو نے کیا کیا نقصان کیا، اس عورت کا کیا کیا نقصان کیا؟ اس کے میاں کے پاس کروڑوں روپے تھے۔ اچھا بات ایک سن، ایک منٹ بات روک رہا ہوں، جی تو جسم میں جنات حاضر ہے، یہ تیرا یہ پیغام تیرا پورا دنیا دیکھے گی کہ جادوگر کیسے جنوں کو قابو کرتے، کیا کیا نقصان دے۔ 10 سال میں تو نے A to Z بتایا، اس کے میاں کا کیا نقصان کیا، اس کی بیوی کا کیا نقصان کیا تو نے؟ اس کے میاں کے پاس کروڑوں روپے تھے، اچھا سب برباد کر دیا، ایک دن میں 5 لاکھ کا نقصان دیا اس کو۔ چوری کرتا تھا، کیا کرتا تھا؟ چوری وہ تو چھوڑ دی، چوریاں تو ایسی کی ہیں، ہاں ایسی کی ہیں کہ خدا کی پناہ، ہاں کہ پیسے دینے والی اس کی ذات ہے، اس کو بندہ نہیں روک سکتا۔ شیطان جتنا اس نے دیا وہ سب کا سب لے گیا۔ میں کام پھینکتا تھا، کیا کرتا تھا؟ جادوگر کو جا کے دیتا تھا، پیسے چوری ہوتے تھے آپ کے؟ چوری بھی ہوتے تھے، جیب سے بھی چوری ہو جاتی کبھی ان کو کتنے چوری ہوتے تھے؟ ایک بار میں تصدیق کر لوں، تو جھوٹ بولا سچ ہو رہا ہے؟ ایسے نقصان بھی ہوتا تھا۔ نہیں پیسے کتنے نقدی نکلتے کیسے؟ ایسے نقدی 10,000 5,000 20,000 اکٹھے ہی ہے۔ کاموں میں نقصان بھی ہوتا تھا؟ جی کاموں میں کافی نقصان، 1.5 کروڑ روپے کا پچھلے سال مجھے نقصان ہوا۔ کیا کام کیا کرتے تھے آپ؟ گڑ کا کام بزنس کرتے گڑ کا؟ جی کس علاقے سے آپ آئے؟ ہم ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ ڈیر اسماعیل خان سے۔ یہ جو باتیں بتا رہا صحیح بتا رہا، مطمئن صحیح بتا رہے ہیں، صحیح بتا بالکل رہے؟ صحیح بتا رہے ہیں۔ یہ چلو کزن کا ہم نام اس کا پس سے پردہ رکھتے ہیں، جی ہاں چلو کزن کوئی بھی بہت سارے رشتوں میں کزن ہوتا ہے، جی ہاں یہ واقعی اس کا کوئی شادی شدی کا چکر تھا اس کا؟ بالکل چکر تھا۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ حاضری میں آ کے بتایا تھا یہ 3 ہے، 2 اور بھی ہیں اس کے ساتھ۔ دو اور عمر کون ہے وہ؟ وہ بھی میرے دوست ہے، چلو ٹھیک ہے۔ اچھا یہ اس کے میاں نے تسلیم کر لیا کہ یہ واقعی بات تھی، پیسے تالے میں سے بھی لے کے جاتے تھے، لاکھ کو ہو جاتا اس میں سے نکالے؟ کبھی اس کو تالا لگانے ہی نہیں دیا۔ اچھا یہ پرس میں ہر وقت ہزاروں روپے لے کے پھرتی تھی، نکال لیتا تھا، اس کے دماغ میں ڈالتا تھا کہ پیسے نہ گننے سے تجھے ٹینشن ہو جائے گی کہ پیسے کم ہو گئے۔ اچھا کبھی اس کو گننے ہی نہیں دیے۔ ٹھیک اچھا یہ بات ہوئی ہے، پیسے تو نے گنے ہی نہیں دیے؟ جو چیز بھی لی، خواہ لاکھوں کی لی، ہزاروں کی لی، کچھ دن کے بعد لے اڑا میں۔ اچھا یہ چیزیں تو چوری کر کے جو لے کے جاتا تھا واپس بھی لاتا تھا یا نہیں؟ چوری واپس کرنے کے لیے کی جاتی ہے کیا؟ اچھا اچھا جو لے گیا وہ لے گیا، وہ اس کو دے دیا جادوگر کو۔ آ رہا تھا بات؟ کروڑوں لاکھوں روپے لے اڑا اس کے۔ اچھا جدھر ملک سے باہر بھاگ جاتے تھے، خرچے ان کے کروا کے ذہن میں ڈالتا تھا کہ ملک سے باہر نکل جاؤ، خرچے کروا کے پھر واپس لے آتا تھا۔ ٹھیک 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، پورے کے پورے پاکستان میں ان کو گھر دلوا کر رکھا کہ کبھی ادھر بھگایا، کبھی ادھر بھگایا، کبھی ایبٹ آباد، کبھی پشاور، کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، ہر جگہ پہ ان کے خرچے کروائے کہ کسی طرح سے ان کی دولت ان کے ہاتھ سے نکال کے لے جاؤ۔ ٹھیک آج دن تک ان اندازے، چلو بندہ کیلکولیشن نہیں کر سکتا، اندازہ تیرا کتنی ان کی رقم تو نے ضائع کی، جادوگر کو کتنے دیے اور کتنے نقصان کیا، یہ موٹا بتا؟ جادوگر تو روز کہتے تھے کہ روز ہی تک دیکھ اس کے پاس پیسے ہیں، نکال کے لے کے آئے، اس کو گننے نہ دے کس نے کدھر خرچہ کیا۔ تو جادوگر کا لاڈلا اور چٹا تھا بڑا؟ بہت زیادہ۔ جادوگر نے تجھے کیسے قابو کیا، یہ بھی کہانی بتا، کیا پڑا، کیسے اس کا ہاتھی آیا تو؟ حکمت کا کام کرتا ہے وہ۔ کسی بزرگ نے اس کو کہا کہ نبض چیک کرنے کے لیے تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ایک پڑھائی بتاتا ہوں، وہ کر چلا کر، تیرے پاس کوئی چیز قابو میں آ جائے گی۔ جب مریض تیرے پاس آیا کریں تو ان کی نبض چیک کر کے ان کو بتا سکتا ہے کہ تیری کیا مرض ہے۔ وہ خبیث ہم سے اور کام لینے لگ گیا۔ اچھا بات کرو کہ لفظ کیا پڑتا تھا، یہ بتا دے جب، یہ بتا دے، مسلمان ہے تو بھی بتا دے، وہ لفظ کون سے وہ بتاتا تھا جو اس کو کسی بزرگ نے عطا کیے، اسے تو نیکی یہ نہیں پتا۔ انشاءاللہ تجھے پتہ لگے گا، نظر لگا، تھوڑا غور کر پڑھ تو، یا خبیر و اخبرنی، یا خبیر و اخبرنی 10 دفعہ پڑھ، انشاءاللہ تیرے دماغ میں آ جائے گا۔ پڑھ یا خبیر و اخبرنی، یا خبیر و اخبرنی۔ وہ کون سا اسم اعظم اس بزرگ نے اس حکیم کو عطا کیا تھا، وہ تو اسے نیکی کے لیے عطا کیا تھا، لیکن اس نے برائی کے لیے استعمال کر دیا۔ جی وظیفہ نظر نہیں آ رہا، چنے کی دال پہ پڑھ پڑھ کے رکھتا تھا، پھر پھینک دیتا تھا اس کو۔ اس طریقے سے ہمیں حاضر کیا اس نے۔ اچھا تو پھر اس نے اپنے الٹے کام لانے شروع کر دیا آپ سے؟ بہت غلط کام لیے، بہت غلط کام لیے۔ ٹھیک، وہ مسلمان تھا؟ ہاں
یہ جادو کرنے والا کروانے والا تو ہمارے اصحاب میں وہ تو مسلمان نہیں رہتا، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں دونوں مسلمان ہیں، دونوں مسلمان ہیں۔ ایک بات ہے، اس کے علاوہ یہ تو اپنا اس کے علاوہ اور کوئی بیماری کون کون سی خاوند کو لگائی، اس کو کیوں بیماری کون کون سی لگائی؟ اس کا معدہ خراب کر دیا، اس کے گردے خراب کر دیے، اسے صحیح کبھی فیصلہ کرنے ہی نہیں دیا، ہمیشہ اس کے دماغ پر، اس کی سوچ پر میں قابض رہا۔ ڈاکٹروں کے پاس جاتی تھی تو ڈاکٹر کیا کہتے تھے اسے؟ میں اسے ڈاکٹروں کے پاس جانے ہی نہیں دیتا تھا۔ یہ جو لوگ شبدہ باز 2 نمبر کام کرنے والے 10 سال میں لا والا ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، بندہ جاتا ہے، تو جو 2 نمبر لوگ کام کرنے والے ہیں شبدہ باز ہیں ان کے پاس جاتا تھا یہ لے کے، تو وہ اس کو کیا کہتے تھے؟ بی بی کو پہلے تو کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ اس کے اوپر جادو ہے، مانتے ہی نہیں تھے، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ اس کے اوپر جادو ہے۔ 2 نمبر کام کرنے والوں کو تو سمجھ ہی نہیں لگتی ہے نا، وہ تو فراڈی ہوتے، کتنے پیسے میں جا کر ان کے اوپر ہنستا تھا، اب ایک امیروں کوئی چیز تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، ہم تو شیطان ہیں، تم تو مسلمان ہو کہ ہم سے بھی بڑے شیطان ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کتنا یہ 2 نمبر جو کام کرنے والے ہیں مولوی ہیں یا خواہ پیر ہیں یا فقیر بیس بنایا ہوا ہے 2 نمبر کا شبدہ باز ہے، انہوں نے اس کے میاں سے کتنے پیسے لوٹے ہیں یہ بھی بتا دیں۔